ترون أن الحق لا يؤمن به وأن الباطل لا يبنى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا غربا. صلوات الله. آپ کی خدمت میں کربلا درسگاہ زندگی کے حوالے سے بہت سے زندگی کے پہلو بیان کیے گئے۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو حق و باطل کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ ڈالتی ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہیں۔ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ حق اور باطل کی صحیح معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر باطل کو حق سمجھ لیتے ہیں اور حق کے بارے میں باطل ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے زندگی میں، اس کے بہت سے مصادیق ہیں۔ انسان جب حق اور باطل کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان پاتا تو حق مشتبہ ہو جاتا ہے، باطل بھی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ تو اس اشتباہ کی بنیاد پر، اس شبہے کی بنیاد پر حق باطل سمجھنے آنے لگتا ہے، باطل حق سمجھنے آنے لگتا ہے۔ لہذا قرآن مجید نے ایک قانون بنایا، ایک نظام بنایا اور کہا آؤ ہم سے جو ہے تعلیم لو، معیار لو، تمہارے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ تو جو چیز حق اور باطل کے درمیان فاصلے کو مشخص کرتی ہے، معین کرتی ہے، قائم کرتی ہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا تلاش کیا تھا ایک نام فرقان ہے۔ اتفاق سے پیغمبر کے بیان میں بھی مولا علی کے لیے ایک لقب ہے فرقان۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ علی مساوی قرآن ہے تو مساوی قرآن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کمالات قرآن کے ہیں وہی کمالات علی کے ہیں۔ اس لیے آپ کے القاب میں سے ایک لقب فرقان بھی ہے۔ تو دوسری چیز آپ کے لیے واضح ہوئی، جو حق اور باطل کے درمیان فصل قائم کرتا ہے، فاصلہ قائم کرتا ہے، پہچاننے کا وسیلہ قرار پاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ ذات مبارک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس طرح سے بھی حق اور باطل کے درمیان فرق قائم ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو حق اور باطل کے فرق کو سمجھاتی اور واضح کرتی ہے وہ ہے کربلا۔ کربلا نے بھی آ کر اپنے وجود کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی دیوار قائم کی کہ قیامت تک باطل حق نہیں ہو سکتا، حق باطل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کربلا نے جو خط فاصل کھینچی حق اور باطل کے درمیان، وہ بڑی قیمتی ہے، جس کا معیار اور محور قرآن ہے، جس کا معیار اور محور علی بن ابی طالب ہے۔ اسی لیے کہ امام حسین نے اپنے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ میں جو یہ راستہ طے کر رہا ہوں، میں جو مدینے سے کربلا کی طرف جا رہا ہوں، اس میں امام نے 3 اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اصلاح، دوسرے اپنے نانا رسول اور اپنے بابا علی کی سیرت پر عمل کرو۔ یعنی جو قرآن چاہتا ہے، جو رسول چاہتے ہیں، جو علی چاہتے ہیں، جس راستے پہ یہ چلتے رہے ہیں اسی راستے کو اپنانا چاہتے ہیں۔
یعنی کربلا اس مرکزیت کا نام ہے کہ جہاں سے قرآن کی بھی عظمت کا پتہ چلتا ہے، رسول کی سیرت کا پتہ چلتا ہے، علی کی سیرت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کربلا سے سیکھنا چاہے تو قرآن بھی کربلا سے ملے گا، سیرت پیغمبر بھی کربلا سے ملے گی، سیرت علی بھی کربلا سے ملے گی۔ کتابوں میں سیرتیں لکھی جاتی ہیں مگر کربلا میں سیرتیں عملی کی گئی ہیں، اور عملی کر کے امام حسین نے بتایا ہے کہ کربلا اس مرکزیت اور محوریت کا نام ہے کہ اگر انسان چاہے تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سے قرآن بھی سیکھے گا، رسول کی سیرت بھی سیکھے گا، علی کی سیرت بھی پہچانے گا۔ ایک سلام پڑھیں محمد والے محمد کا۔ اسی لیے آپ کے اس جملے میں اور وزن پیدا ہو جاتا ہے جب آپ فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کربلا یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر کہیں حق پر عمل نہ کیا جائے تو آپ کو وہ راستے فراہم کرنا ہوں گے کہ جو لوگ حق پر عمل کر سکیں، جو امام حسین نے کیا وہ راستہ فراہم کرنا ہوگا، وہ راستہ وجود میں لانا ہوگا، اس کے لیے اسباب فراہم کرنے ہوں گے جس سے لوگ حق پر عمل کر سکیں۔ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور لوگ باطل سے یعنی منکرات سے، غلط چیزوں سے، خدا کی ناپسند چیزوں سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں، انہیں لوگوں کو روکا نہیں جا رہا ہے، یعنی برائیوں سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ باطل یعنی برائی، باطل یعنی منکرات، باطل یعنی وہ چیزیں جس سے خدا راضی نہیں ہے، وہ چیز معاشرے میں رائج ہوتی جا رہی ہے اور کوئی اسے منع نہیں کر رہا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو امام حسین بیان کرنا چاہتے ہیں اور پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کربلا سے سیکھنا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ باطل سے انکار کرے، منکرات سے روکے، غلط باتوں سے انسان کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو حسینیت سیدھے راستے کا سبق سکھاتی ہے اور ٹیڑھے راستے سے روکتی ہے، صحیح راستے کا سبق سکھاتی ہے اور غلط راستوں سے روکتی ہے۔ اسی لیے امام کہتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے درمیان میں قرآن اور اہل بیت کی سیرت کو اس طرح سے زندہ کرو کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو وہاں نیکیاں عام ہو سکے، برائیاں بڑھ سکیں یا مٹائی جا سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو تم اپنی زندگی تو جی رہے ہو مگر وہ مثمر ثمر زندگی نہیں ہے۔ خود کو اچھا بنانا اچھی بات ہے پر کمال نہیں ہے، ہنر نہیں ہے۔ خود کو اچھا بنانا اچھی بات ہے مگر کافی نہیں ہے۔ کافی جب قرار پائے گا کہ آپ دوسروں میں بھی وہ ہنر پیدا کر دیں، دوسروں میں بھی وہ کمال پیدا کر دیں، دوسروں میں اگر کمی ہے تو اسے ختم کر دیں، دوسروں میں اگر اچھائی ہے تو اس کی تقویت کا، اس کے قوت کا سبب بنے۔ تو اگر آپ میں انسانیت کا جذبہ ہے تو اچھا انسان وہی کہلاتا ہے کہ جو دوسروں کا بھی فائدہ سوچے، دوسروں کو بھی نقصان سے بچائے۔ ورنہ امام حسین کا کوئی نقصان نہیں تھا، امام حسین جہاں بھی رہتے مرضی خدا سے جی رہے تھے، مرضی خدا سے زندگی گزار رہے تھے، جہاں بھی رہتے ان کے وجود سے خدا راضی تھا۔ مگر امام حسین نے یہ اقدام کر کے، یہ خروج کر کے، یہ قیام کر کے واضح کر دیا کہ حسین کے وجود، حسین کی ذات میں سارے کمالات ہیں مگر یہ کمالات ذات میں ہونا کافی نہیں ہے، اس کے اثرات کو دوسروں تک منتقل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے امام نے دل سوزی ہمدردی کے جذبے کے تحت لوگوں کی برائیاں ختم کرنے کے لیے، اچھائیاں عام کرنے کے لیے قیام کیا۔ ایک سلوات ہو دے محمد والے محمد۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا کہ ایسے مواقع پر جہاں پہ محسوس کرو کہ لوگ برائیوں سے دوچار ہیں، لوگوں میں خوبیاں نہیں پائی جا رہی ہیں، لوگ حق سے غافل ہو رہے ہیں،
باطل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو تم میدان میں قدم رکھو، اس لیے کہ حسینیت اسی حقیقت کا نام ہے کہ جو لوگوں کی بیماریوں کو ان سے دور کر کے انہیں ایسی زندگی عطا کر دے کہ بیماری لاحق نہ ہو سکے، ایسی محبت پیش کرو کہ نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے، ایسا عمل پیش کرو کہ لوگ تمہاری طرف جذب ہونے لگے۔ اور یہ وہ سچائی ہے۔ دیکھیں کردار میں اور خالی کسی کے بارے میں کچھ لکھنے میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی کی تعریف میں کچھ لکھا جائے تو یہ تعریف چاپلوسی تو کہلائے گی، بہت دن تک مفید نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا تاریخ میں معاویہ کے لیے بہت کچھ لکھا گیا، خود اس نے بھی لکھوایا۔ ہم نے بعض جگہ پہ پڑھا ہے کہ اپنے زمانے میں اتنی زیادہ اپنے مدح میں روایتیں لکھوائیں کہ ایک دن خود کہتے ہیں رائٹر سے روایتیں لکھوائیں، بھائی اب بس کرو زیادہ ہو گیا، خود کہتے ہیں وہ، بھائی بس کرو زیادہ ہو گیا۔ اپنے بارے میں تعریف لکھوانا اقتدار ہے، حکومت ہے، اپنے اختیار میں لوگ ہیں۔ جب قدرت ہوتی ہے تو انسان اپنے ارادے سے اپنے فیصلے لیتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جس چیز کی بنیاد جھوٹ پر ہو، باطل پہ ہو، غلط پہ ہو، وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے، چاہے دولت خرچ کر دو چاہے حکومت خرچ کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ جس میں جب کمال نہیں تھا، کمال لکھائے گئے، شاید کچھ دنوں تک چاپلوسی کی عزت میں وہ اچھا سمجھا گیا ہو، لیکن آج بھی تاریخ معاویہ کو وہی رکھتی ہے جہاں کا معاویہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تعریف کروا لینے سے انسان کا کمال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کمال جب پیدا ہوتا ہے کہ کردار کی خوبی رکھو، انسانیت رکھو، ہمدردی رکھو، جذبہ رکھو۔ ہو سکتا ہے کوئی حکومت تمہیں اچھا نہ کہے، مگر چونکہ کردار کی بنیاد پر تمہاری زندگی سواری ہے تو تمہارا رتبہ نہ کم ہوگا، نہ عظمت کم ہوگی۔ یہی وجہ ہے نہ علی کی فضیلت کل کبھی ہے، نہ آج کبھی ہے، نہ آگے بھی کبھی ہے۔ علی کی فضیلت کوئی چاپلوسانہ مشن نہیں تھا، بلکہ عمل کا وہ ثبوت تھا جسے آپ نے دیکھا ہے، لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اے صدا کرنے محمد علیہ محمد پر اس لیے کچھ دنوں تک تو ممکن ہے کہ لوگ ماحول بنا کر اپنے حق میں ماحول کو سنواریں اور اپنے حق میں بنا لیں، لیکن یہ بہت دن کا کھیل نہیں ہوتا ہے، کچھ دنوں کا ہوتا ہے، کچھ دنوں کا ہوتا ہے، اس سے کچھ خاص ہی لوگ جڑتے ہیں بس۔ لیکن اگر کسی میں خوبی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، کمال ہوتا ہے، اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو انسانیت جب تک ہے اس کی یاد دلوں میں قائم رہتی ہے۔ اہل بیت کی یاد پیسوں کے ذریعے سے نہیں قائم ہے، اہل بیت کی یاد دولت خرچ کر کے لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالی گئی ہے۔ اہل بیت کی یاد آج دنوں میں اس لیے ہے کہ وہ صاحبان کردار تھے، صاحبان اخلاق تھے، انسان دوست تھے، انسانیت کے جذبے میں خدمت کرتے تھے، ہر کسی کے لیے ایک جیسا جذبہ رکھتے تھے، ہر کسی کے دل کام آنا اپنے لیے افتخار اور سعادت محسوس کرتے تھے۔ تو یہی درس وہ ہمیں بھی سکھاتے ہیں۔ تمہارا اگر رشتہ اہل بیت سے ہے تو تمہارے اندر بھی جذبہ ہمدردی ہونا چاہیے، تمہارے اندر بھی جذبہ انسانیت ہونا چاہیے، تمہارے اندر بھی دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جو دوسروں کے کام آتے ہیں وہی امر بنتے ہیں، جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ خود کے لیے بھی نہیں جی پاتے ہیں۔ ایک سلام پڑھتے محمد والے محمد پر۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک اشارہ کیا تھا سلطنت، ولایت اور خلافت کے عنوان سے بھی، اور کہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو قرآنی تعلیم کے مطابق ولایت اور خلافت اس حیثیت سے کہ اللہ یہ منصب عطا کرتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ خلافت چاہے ہو اور چاہے ولایت ہو، یہ اللہ کا منصب ہے،
اللہ کا عہد ہے، اللہ کا عہدہ ہے کہ جسے چاہے عطا کرے۔ لہذا خلافت اور ولایت ہمارے اعتبار سے جو قرآن سے ہم حاصل کرتے ہیں یہ پروردگار کا مقصد ہے۔ یقیناً جسے اللہ خلیفہ بناتا ہے، جسے اللہ ولی بناتا ہے، جس کو اللہ ولی قرار دیتا ہے، اس میں وہ سارے خوبیاں ہوتی ہیں جو مظہر خدا ہونے کی علامت بنے۔ جو کمالات، آپ مجھے بتائیے، ہمارا خدا نعوذ باللہ ظالم ہے؟ ہمارا خدا دوسروں کا برا چاہتا ہے؟ ہمارا خدا لوگوں کو مارنا پسند کرتا ہے؟ ہمارا خدا لوگوں کو بھوکا رکھنا پسند کرتا ہے؟ ہمارا خدا لوگوں کو پیاسا رکھنا پسند کرتا ہے؟ ہمارے سارے جملوں سے جو بنی ہیں ان کو آپ سوچتے چلے جائیے، ان کی تاریخ آپ کے سامنے۔ خالی میں جملے نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو سکے۔ کیا ہمارا خدا کسی کا برا چاہتا؟ آپ سب کہیں گے نہیں۔ کیا خدا ظلم کرتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا خدا لوگوں کو قتل کرنا پسند کرتا ہے؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں۔ اس کا مطلب جو خلیفہ خدا ہوگا وہ قتل کی بات نہیں کرے گا، بچانے کی بات کرے گا۔ جو ولی خدا ہوگا وہ لوگوں کی زندگیاں بچانا چاہے گا، اسے مٹانے کی فکر نہیں کرے گا۔ جو خلیفہ خدا ہوگا وہ اپنے پیٹ بھرنے کی کوشش نہیں کرے گا، دوسرے کے بھوک کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے دنیا میں بہت سی حکومتیں اپنی اسی عمر میں دیکھی ہے، بہت سی حکومتوں کے لیے پڑھا ہے، بہت سی حکومتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اگر حیات کے کچھ دن خدا نے رکھے تو ممکن ہے اور حکومتیں دیکھیں۔ ہم نے دنیا کی حکومتوں میں دعوے بہت دیکھے لیکن حقیقت نظر نہیں آئی۔ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میری حکومت میں سب کو سکون ہے، میری حکومت میں سب کو اس کو حق مل رہا ہے، غریبوں تک اناج پہنچ رہا ہے، غریبوں کی بھوک مٹ رہی، 18 کروڑ کو اناج پہنچایا، 80 کروڑ کو اناج پہنچایا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں غریب وہی غریب ہے، بھوکا وہی بھوکا ہے، بھیک مانگنے والے وہی سڑکوں پہ ہے، مگر دعویٰ کر لینا اور ہے۔ ایک حکومت دیکھی ہے کہ مہد پورا میں کھڑا ہو کر آواز دے رہا تھا، بتاؤ میری حکومت میں بھوکا سویا ہے تو ساری جنتا سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جنتا چاقوی جنتا نہیں ہے، بے رحم جنتا ہے، وہ کوئی نہیں کرتی ہے۔ سب نے آواز اٹھا کے کہا نہیں، کوئی بھوکا نہیں سویا ہے۔ آج تو وسائل ہیں، آج تو سمجھنا آسان ہے، آج تک پہنچنے، آج کے زمانے میں پہنچنا آسان ہے، لیکن اس زمانے میں جہاں کون کہاں جی رہا ہے، کہاں کون بھولتا ہے، کہاں کس کے مشکلات کیسے ہیں، یہ جاننا آسان نہیں تھا۔ اس دور بھی ولی خدا جو ہوتا ہے، خلیفہ خدا جو ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے جانتا ہے کہ کہاں پہ ضرورت ہے تو اس نے ضرورت مند کا خیال رکھا ہے، اپنا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ ہم نے خلافت کی تاریخ میں پیٹ بھرنے والوں کی بھی داستان پڑھی ہے، دوسروں کی بھوک مٹانے والوں کا بھی واقعہ دیکھا ہے۔ سلام پڑھتے محمد والے محمد پر۔ یہ وہ تاریخ کی سچائیاں ہیں جسے دیکھنا ہوگا۔ تو جو اللہ کی جانب سے نظام کو سنبھالتا ہے وہ اللہ کی مظہریت کا ثبوت دیتا ہے، وہ اپنے لیے دولت نہیں لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے فکر کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اہل بیت کے کردار میں صفات میں آپ مجھے کہیں بتائیے کہ انہوں نے کہیں سے اکٹھا کر کے رکھ لیا ہو، کیوں نہیں رکھا؟ جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ آخر آپ سب لوگوں کو دے دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ کیوں نہیں رکھتے؟ تو کہتے تھے کہ جب دینے والا ہم سے نہیں روکتا ہے تو پھر ہم دوسروں سے کیسے روکیں؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ خدا پر ایسا یقین ہو کہ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو خدا بھی ہمیں دے ہی رہا ہے تو دے رہے ہیں۔ تو جب یہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر کچھ اللہ سے فقیر نہیں رکھتا ہے۔ لیکن جب معاملہ سلطنت کا آتا ہے، جب معاملہ شہنشاہیت کا آتا ہے، تو میں نے کل اشارہ کیا تھا سلطنت کے نظام میں قانون لوگوں کے لیے ہوتا ہے، بادشاہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ قانون سے بلند بادشاہ ہوتا ہے، جو کہتے وہ قانون ہے، وہ قانون کا پابند نہیں ہے، وہ سب کو سزا دیتا ہے، اسے کوئی سزا دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ نظام سلطنت ہے۔ تو ہم نے ظلم نظام سلطنت میں دیکھا ہے،
ہم نے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے نظام سلطنت میں دیکھا ہے، ہم نے چاپلوسی کا نظام سلطنت میں دیکھا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق ہوتے ہوئے شخصیتوں کو کھیلتے ہوئے نظام سلطنت میں دیکھا ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے نظام سلطنت کی تعریف نہیں کی، ہمیشہ اس کی مخالفت کی، کیونکہ جس نظام میں قانون کی بالادستی نہ ہو، اپنی پسند قانون کہتا ہے، وہ جانور کا نظام ہوتا ہے، انسان کا نظام نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نظام سلطنت کی تعریف نہیں ہوئی۔ اور آپ دیکھیے، جو نظام کو اپنے چاہتے ہوئے جذبے کے تحت یا اپنی پسند کے مطابق بنانا چاہتے تھے، انہوں نے نظام خلافت کا استعمال کیا ہے تاکہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ امام کا یہ کہنا الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، اس جملے کے اندر یہ حقیقت پوشیدہ ہے۔ لوگ حق پر عمل نہیں کر رہے، کیا چیز ہے؟ اس جملے کو میں ایک دوسرے جملے سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرزدق کا نام سنا ہوگا، فرزدق شاعر اہل بیت تھے۔ فرزدق نے امام حسین علیہ السلام سے جب مدینے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں گفتگو کی، تو امام نے فرزدق کو مخاطب کر کے جملہ کہا، یا فرزدق ان ہؤلاء قوم، اے فرزدق یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں، لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، یہ وہ لوگ ہیں، میں اس لیے خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں کہ لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض قرار دے دیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ دیکھیے امام کے جملے میں کتنا درد ہے کہ لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ وَأَبْطَلُوا أَحْكَامَ اللَّهِ، اور انہوں نے تعطیل کر دیا ہے، بند کر دیا احکام خدا کو۔ کیا مطلب ہے؟ احکام خدا کو بند کر دیا ہے۔ کیا وہ سسٹم تھا جس کی طرف امام حسین اشارہ کر رہے ہیں؟ کہ امام حسین علیہ السلام اس جملے کے ذریعے بتانا چاہتے تھے کہ پیغمبر نے جو نظام ولایت قائم کیا تھا، معاویہ نے اسے نظام سلطنت میں بدل دیا۔ جب نظام سلطنت میں کوئی چیز بدل جاتی ہے تو احکام خدا پامال ہوتے ہیں، حفاظت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے دین کی جو چیز حفاظت کرتی ہے اس کا نام ولایت ہے، قانون خدا کو جو نافذ کرتا ہے اس کا نام ولایت ہے۔ تو نظام ولایت میں قانون خدا کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور دین کو بقا ملتی ہے۔ لیکن جب نظام سلطنت میں بدل جائے تو ہر ایک اپنی پسند سے اپنا وارث بنانا چلا جاتا ہے، لیکن نظام سلطنت میں پسند سے وارث نہیں ہوتا ہے، خدا کے معیار میں انسان بنا کرتا ہے۔ سلام محمد والے محمد پر۔ تو اس جملے سے اتنا تو واضح ہو گیا، اگر کائنات میں ولایت کا نظام نہ ہو، نظام ولایت نہ ہو تو کائنات میں اسلام کا نام تو ہوگا لیکن روح اسلام نہیں ہو۔ نمازیں تو ہوں گی جو میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، مگر روح نماز نہیں ہوگی۔ روزے ہوں گے مگر روح روزہ نہیں۔ حج و زکات انجام دیے جائیں گے مگر اس میں روح نہیں ہوگی، بلکہ یہ عبادتیں بھی اپنے معیار میں ڈھال لی جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، کربلا ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے، کربلا یہ ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ یاد رکھنا جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے، جسے محمد والے محمد نے بچا کر تم تک پہنچایا ہے، کربلا نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ہے، لہذا اس نظام کو کمزور نہ ہونے دے گا، کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ جب تک نظام ولایت رہے گا اس وقت تک جو ہے اللہ کے قانون کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور اگر نظام ولایت کمزور پڑ جائے گا تو یاد رکھنا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ میں ایک جملہ نقل کرتا ہوں، آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ ایک بہت اچھے مقرر ہیں ہاشم صاحب، یہ لکھنؤ میں رہتے ہیں، یہ صوفی ہیں، تبصرہ کر رہے تھے
ایک حدیث کے اوپر، اس سے مرتبط بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کی حدیث لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اصحابی، ویترتی نہیں، کتاب اللہ و اصحابی. کچھ لوگ آئے، ان کا کہنا ہے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد اس حدیث کو اس انداز سے پیش کیا، انی تارک فیکم الثقلین، کہ ہم نے تمہارے درمیان، رسول فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ دی ہیں. کیا کیا؟ کتاب اللہ، ایک تو قرآن، و اصحابی، اور اپنے صحابی، اپنے اصحاب کو ہم نے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ. اچھا دیکھیے حدیث پوری لکھی جاتی ہے، دو گراں قدر چیز چھوڑ دی. یہ بتا دیا کیا حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ لن یفترقا. حدیث کے آگے یہ بھی جملہ ہے، یہ قرآن اور جو لفظ کا ہے جو اصحاب، قرآن اور اصحاب یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا الی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں. تو حدیث ثقلین کے شروع میں کیا کہا؟ قرآن اور اصحاب دونوں جدا نہیں ہوں گے اور ہمارے پاس دونوں آئیں گے. اب وہ کہنا چاہتے ہیں اصحاب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصحاب اسے کہتے ہیں جو حالت اسلام کے ساتھ پیغمبر کو دیکھے. اصحاب اسے کہتے ہیں جو حالت اسلام کے ساتھ یعنی پیغمبر پر ایمان لاتے ہوئے پیغمبر کو دیکھے، اسے اصحاب ہے. دیکھنا بھی شرط ہے، مسلمان بھی ہو اور دیکھے بھی، مشاہدہ بھی کرے. یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں تب انسان صحابی کہلاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا صحابی، تابعی، تابع تابعی، یہ لفظ سنا ہوگا، یہ اس کے اپنے اپنے معنی ہیں. تو صحابی اسے ہی کہتے ہیں جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو اور پیغمبر پر ایمان لایا ہو، وہ صحابی ہے. کہتے ہیں پیغمبر کی وفات کب ہوئی؟ سن بولیا 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہو جاتی ہے نا، مانتے اس بات کو؟ پیغمبر کی سن 11 ہجری میں وفات ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ 11 ہجری کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا. جملے میں غور کیجیے گا، 11 ہجری کے بعد صحابی کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اس سے پہلے اسلام بھی لائے اور دیکھے، اب جب پیغمبر نہیں ہے تو دیکھا نہیں، تو 11 ہجری میں یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اب جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا اور پیغمبر پر ایمان لائے تھے، پیغمبر کی زندگی کے بعد وہ شاید 50 سال کی ہے یا 70 سال کی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. 50 اور 70 سال کے بعد پیغمبر کے گزرنے کے بعد 50 70 کہتے ہیں 100 سال بھی مان لیں، 100 سال بھی مان لیں تو اس میں ایک ہی دو نسلیں ہیں جو بھی گزرے گی، یا چاہے 3 نسلیں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کہتے ہیں میں اپنے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اصحاب ہیں، تو مجھے بتاؤ پیغمبر کے بعد 100 سال سے زیادہ میں اخلاق کا نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ قرآن کو قیامت تک کے لیے اصحاب کہاں ہے؟ اور پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ وابستہ رہنا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. تو اصحاب 100 سال کے بعد ختم ہوں گے، قرآن میں ہے اصحاب نہیں. یہی سے پتا چلتا ہے کہ یہ اصحاب کا لفظ غلط استعمال کیا گیا ہے. یہاں انوی حدت ایسی ہے، میرے اہل بیت ہے کہ قیامت تک قرآن بھی رہے گا، میرے اہل بیت بھی رہیں گے. صلوات محمد والے محمد پر. کتنے سادے انداز سے بات کو انہوں نے تحلیل کر کے تجزیہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی اگر اصحاب مان لیا کیا تو 100 سال کے بعد نہیں ہے، قرآن ہے مگر ساتھ والا بھائی. اور قرآن پیغمبر کہتے ہیں یہ دونوں حوض کوثر پہ میرے ساتھ میرے پاس ساتھ آئیں گے، تو جو ہے ہی آئے گا. تو یہی وجہ ہے اہل بیت کی عظمتوں کو گھٹانے کے لیے کوششیں کی گئی.
لیکن یہ کربلا ہے جس نے اس حقیقت کو پکڑ کے سامنے رکھ دیا اور اس انداز سے رکھا کہ اگر کوئی اس میں تصرف کرنا چاہے تو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے۔ امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ نظام سلطنت قائم جب کیا گیا، اس کیوں کیا گیا؟ تاکہ نظام ولایت کو روکا جا سکے۔ نظام ولایت کو وہی روکتا ہے جو اپنی مرضی سے دین چلانا چاہتا ہے۔ لیکن میرے جملے پہ غور کیجیے گا، نظام ولایت کو وہی روکنا چاہتا ہے جو دین کو اپنی مرضی میں ڈھالنا چاہتا ہے، اور جو دین کی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے وہ نظام ولایت کا ماتحت ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ تو امام کا شکوہ یہی تھا کہ چونکہ نظام سلطنت ہو گیا ہے، نظام سلطنت میں اپنی پسند اور اپنی مرضی چلتی ہے، احکام تعطیل ہو جائیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، قانون بدل دیے جائیں کوئی اس کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ نہیں، کیونکہ حاکم ہے وہ بادشاہ ہے، کون ہے جو اس کے سامنے سر اٹھائے گا یا زبان کھولے گا؟ یہی امام کا جملہ ہے، لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن۔ جب نظام ولایت نہ رہ جائے تو شیطان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ تو سلطنت کا مطلب یعنی شیطنت، یعنی یہ وہ نظام ہے جب ولایت کے مقابل کوئی نظام قائم ہوتا ہے تو وہ شیطنت کہلاتا ہے، اللہ کا نظام نہیں ہوتا۔ لہذا اس میں قانون بدل جاتے ہیں۔ اور کیا قانون میں بدلے کا؟ ایک تو یہ کہ ولایت کا نظام جو پیغمبر دے کے گئے تھے بنص قرآن، اس نظام کو بنی امیہ نے بدل دیا۔ اسی لیے کربلا بطالہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ نظام ولایت کو پہچانو اور نظام سلطنت کو سمجھو تاکہ کوئی زمانے میں دھوکہ نہ دے سکے۔ دوسرا نقصان کیا ہوا؟ قوانین میں تبدیلی۔ کیا تبدیلی؟ کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، اسلام میں شراب پینا حرام ہے۔ بنی امیہ نے کھل کے شراب پی، حاکم اسلامی بھی رہا یزید، حاکم اسلامی بھی رہا اور شراب بھی پیتا رہا۔ آپ مجھے اتنا سمجھا دیجئے، جو کسی اقتدار پہ آتا ہے اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، وہ تو احتیاط اتنی کرنے لگتا ہے کہ بہت سے ایسے کام جو عوام کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، جیسے اسلام کے قانون کے پیش نظر چلتے ہوئے کھانا کھانا حرام نہیں ہے، تہذیب اسلامی کے خلاف ہے۔ غور کیجیے گا، چلتے ہوئے کھانا کھانا، یعنی کوئی کھاتا چل رہا ہے، راستہ جا رہا کھا رہا ہے، حرام نہیں ہے، پر تہذیب اسلامی کے خلاف ہے، آداب اسلامی کے خلاف ہے۔ ایک عالم دین بھی سر پہ امامہ لگائے ہوئے اور کھاتا ہوا چلے تو حرام تو نہیں کر سکتا ہے وہ بھی، مگر آپ کبھی اس عمل کو پسند نہیں کریں گے۔ اگر ایسا دیکھ لے تو سب سے پہلے اس کا اعتبار ثابت ہو جائے گا۔ یہی سے پتہ چلتا ہے جن کے رتبے ماسوا ہونے لگتے ہیں ان کے قانون کچھ اور ماورا ہو جاتے ہیں، وہ تمام چیزوں سے بھی احتیاط کرتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے مباح ہوتی ہیں، جو عام لوگوں کو مباح ہوتی ہیں اس سے بھی گریز کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو عوام کرتے ہیں حرام نہیں ہے، کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن جب مجھے کہا جاتا ہے مولانا تو ہمارے لیے پروبیشنز ہو جاتی ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ مکس گیدرنگ میں آسانی سے آپ جا سکتے ہیں، چاہے محرم نہ محرم ایشو نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن عالم دین مکس گیدرنگ میں دکھائی دے، اب مجھے بتائیے قبول ہوگا؟ اسے وہاں جانا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو اعتبار کسی سے زیادہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے قانون کچھ زیادہ اہم ہو جاتا ہے، جو عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے، یعنی وہ احتیاط جو عام لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو حاکم اسلامی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے پرہیز کرے جس کے ذریعے سے امت میں، لوگوں میں رعایا
جا سکتا ہو، تو ایک انسان خود کو حاکم اسلامی کہتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ امام نے کہا تھا نا شارب الخمر، یزید کے واضح لفظوں میں کہا تھا شارب الخمر، جو جانوروں سے بندروں سے کھیلتا ہے، حاکم اسلامی بندروں سے کھیلے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحیحیت اس کی حیوانیت کی ہے، انسانیت کی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں۔ ان الحق لا یعمل بہ، کہاں ہوگا؟ شراب پی رہا ہے، کسی میں طاقت نہیں کی، اصحاب بھی ہیں، ایسا نہیں تھا کہ یزید کے زمانے میں اصحاب نہیں تھے، ابن زیاد کے دربار میں بھی اصحاب تھے، یزید کے دربار میں بھی اصحاب تھے، کتنے مصلحت پسند اصحاب تھے۔ ہم افسوس کرتے ہیں جب بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اصحاب کو شیعہ برا کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ تہمت ہے، یہ بات میں بہت واضح لفظ میں کہوں، قطعاً ہم اصحاب کو برا نہیں کہتے، شرط یہ ہے کہ اس کی صحابیت ثابت ہو، صحابیت ثابت ہو۔ تم نے صحابیت کو خالی ایمان اور مشاہدے میں رکھا، ہم صحابی اسے مانتے ہیں جو پیغمبر کو دیکھنے کے بعد ان کے کردار کا مظہر بن جائے، لہذا بدعمل کو ہم صحابی نہیں کہتے، اور جس کا عمل قابل اتفاق ہے اس کی صحابیت کا انکار نہیں کرتے۔ اچھا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں ایک میمورنڈم جو ہے اس طرح کا قانون جو ہے لایا گیا ہے، اور اس میں مدح صحابہ کی بحث ہوئی ہے، اور بہت سے قانون البتہ وہاں کے پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیا ہے، اس لیے قانون ابھی پارلیمنٹ سے تو پاس ہوا ہے لیکن قانون ابھی بنا نہیں ہے۔ علماء نے بہت زبردست احتجاج کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کسی صحابی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، کوئی بحث نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کب تک جھوٹ کا سہارا لیں گے؟ آخر قرآن مجید میں سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوا؟ میں سوال کر رہا ہوں، اصل منافق کہتے کس کو ہیں؟ منافق کہتے ہی اس کو ہیں جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، جو پیغمبر کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہتے تھے، لیکن پیغمبر کے پیچھے اپنے شیطان آقاؤں کو بھی خوش کرتے تھے۔ تو یہ سورہ منافقون ٹوٹل انہی صحابی کے لیے ہے جو اپنے کو صحابی کہتے تھے، پر قرآن میں منافق کہتا ہے۔ کیوں؟ تو یہ سورہ منافقون کی دوسری آیت میں کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے جھوٹے ہیں، کاذب ہیں۔ تو جس کو تم صحابی کہتے ہو قرآن اسے کاذب بھی کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کے نزدیک جھوٹے بھی صحابی ہو، لیکن جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں وہ جھوٹوں کو صحابی نہیں مانتے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں آئے نگاہ ہے، آئے نگاہ ہے، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی چھان بین کرو، تفتیش کرو، حقیقت کو تلاش کرو، معلوم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی کی بنیاد پر وہ کر دو کہ جس کو کرنے کے بعد نادم و شرمندہ ہو۔ یہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ خالد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا صحابی کہلاتا ہے، قرآن اسے فاسق کا ہے چونکہ عام مسلمانوں کے بارے میں غلط خبر لے کر آیا تھا۔ قریب تھا کہ پیغمبر لشکر بھیج دیتے اور ان پر چڑھائی ہو جاتی، اللہ نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو متوجہ کہ جھوٹ خبر لے کر آئے، نتیجے میں پیغمبر نے لشکر کشی نہیں کی۔ تو سورہ منافقون صحابیوں کے چہرے کو بیان کر رہا ہے، وہ صحابی جو اپنے کو صرف مشاہدہ اور لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پہ صحابی سمجھتے ہیں۔ تو عزیزوں کون کہتا ہے جابر جیسا صحابی لو ہم سلام کرتے ہیں، سلمان جیسا صحابی لو ہم سلام کرتے ہیں؟ ایسا
نہیں ہے کہ ہم صحابیوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن صحابی اسے مانتے ہیں جس نے رسول کو دیکھنے کے بعد اس تمام کے آئین کو اپنے اندر اس طرح جگہ دی ہے کہ رسول کے جانے کے بعد مجھے دیکھ کر محسوس ہوتا ہو کہ جب صحابی ایسا ہے تو پیغمبر کیسے رہے ہوں گے۔ اللہ اب یہ صحابی ابن زیاد کے دربار میں بھی ہیں، صحابی یزید کے دربار میں بھی ہیں، مگر سب منہ پہ تالا لگا رہے ہیں۔ کربلا نے سب کے چہروں کو پہچانوایا، جو حق کے لیے آواز نہ اٹھائے وہ مکار ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بات واضح کی ہے کربلا کے ذریعے سے، اور ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا کہ آپ ہوشیار ہو جائے کہ ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ ہم بھی اسی نظام کا حصہ بن رہے ہوں۔ خبر ہو کیا مطلب؟ خود کو ہم مسلمان مانتے ہوں، قرآن پر ایمان رکھتے ہوں، اہل بیت پر عقیدہ رکھتے ہوں، لیکن عملی طور پر زندگی میں وہ کرتے ہوں جو ہمیں اچھا لگتا ہو۔ دیکھیے بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں وہ کرتے ہو جو ہمیں اچھا لگتا ہو۔ اب اس سے بحث نہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن کی بات کوئی سمجھائے گا کہ کیا مولانا آپ کو کیا پتا دنیا کیسے جی رہی ہے، آپ لوگوں تو خالی کمرے میں کچھ پڑھ لیا ہے اور ہمیں سکھانے کے لیے چلے آئے ہیں، دنیا تو دیکھیے کیسے جا رہی ہے۔ عزیزوں دنیا کو تو آپ سے بہتر اس نے دیکھا جس کے سامنے دنیا غریب ہے، لیکن اس نے بھی دنیا کی اطلاع نہیں کی، دنیا کے معیار کو بدلا ہے۔ تو اگر دنیا کے پیچھے چلتا ہے تو اہل بیت سے وابستہ نہیں ہو پاتا ہے، لیکن اہل بیت سے وابستہ ہوگا دنیا کو پیچھے چلنے لگتی ہے۔ یہ معیار تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی نہ چاہتے ہوئے انڈائریکٹ وے میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی اسی راستے پہ جا رہے ہوں جو نظام سلطنت، نظام ولایت نہیں ہے۔ کربلا ہمیں یہی سکھاتا ہے، تم اگر مسلمان ہو، تمہیں اگر اللہ پر یقین ہے، قرآن پر ایمان ہے، اہل بیت پر عقیدہ ہے، تو تم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بناؤ، اپنی پسند کے مطابق نہ رکھو۔ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں، ان کا کیا دستور ہے، آیا قانون اسلام ہے یا نہیں ہے۔ بس اب تم کتنا بھی ترقی کر لو، ترقی کرنے سے اسلام نے کسی انسان کو نہیں روکا ہے، حق دیا ہے ترقی کرے، لیکن ترقی کرنے میں کہیں غیرت کا سودا تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں اسلام کا نظام پر پامال نہیں ہو رہا ہے، کہیں دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے بے حجابی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا سے آپ نظریں ملانے، کہ دنیا سے قدر ملانے میں ہماری گھر کی بہت بیٹیاں غیرت اسلامی کا سودا تو نہیں کر رہی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ چاہتے ہوئے نظام ولایت کو چھوڑ دیا ہے، نظام سلطنت کو اپنا لیا۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلام سمجھانا چاہتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں مگر ہمارے پاس غیرت نہیں ہے، آج ہم مسلمان ہیں مگر ہمارے پاس عزت نفس نہیں ہے، آج ہم مسلمان ہیں اور اپنے مسلمان ہونے پہ فخر بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اسلام کے نظام کے پابند نہیں ہے، اس لیے چھوٹے موٹے حالات میں ہم اسلام کو اتنا چھپا دیتے ہیں کہ ان پر ٹیکا لگا کے اور اب تو اتنا لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، آپ کیا ٹیکا لگائیں گے؟ اب تو لگانے والے بڑا ہمارا لگا کے بھی ٹیکا لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سلام محمد والے محمد پر۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ ایسے مولوی کو بھی لوگ چونکہ ہماری بستی اور علاقے کا ہے، مجلس بھی اس سے پڑھوائیں گے، سپورٹ بھی اس کا کریں گے، ساتھ بھی اس کو دیں گے۔ تو مجھے اتنا بتا دو، کیا نظام ولایت نے یہی سکھایا ہے کہ تم رشتوں میں تبدیل ہو جاؤ، حق کو چھوڑ دو؟ اس کا مطلب یہ ہے امام نے یہ جملہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں کہا حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر زمانے کے لیے کہا تھا۔ یاد رکھنا، صرف میرا نام لینے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا ہے، تب تک فکر حسینی زندگی میں نظر آ جائے۔ یہ باتیں میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، آنکھیں کھولیں نا، ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ دنیا کے کچھ سکوں کے لیے بڑا سا امامہ لگانے کے بعد بھی انہیں اپنا قد چھوٹا لگا تو ٹیکا لگا لیا۔
فوٹو آپ سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب دلی میں کچھ لوگوں نے غور کیا، ان کا مقابلہ کیا، انہیں روکنا چاہا، تو 1 سال تو کامیاب دوسرے سے پوری پولیس فورس لے کے مجلس پڑھنے آئے۔ یہ ہے دنیا، یاد رکھیے گا، یہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ عزیزو جوانوں، مجلس میں آؤ، عزاداری کا حصہ بنو، مگر آنکھیں شعور کو بیدار کرو۔ امام حسین کو فارمیلٹی پسند نہیں ہے، حسینیت کا معیار دیکھنا پسند ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، اگر آپ کا بھائی سدا کیوں نہ ہو، آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، مگر اہل بیت کے راستے سے جدا ہو جائے تو حق کا ساتھ دینے والے کبھی ایسے کا ساتھ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا، اگر کہیں آپ کو یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو یاد رکھیے گا آپ کے پاس نظام ولایت نہیں آیا ہے، کیونکہ جو حق کا ساتھ دیتا ہے وہی ولایت کے نظام کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے امام کا یہ شکوہ معمولی شکوہ نہیں ہے، وَعَطِّلُوا الْحُدُودَ لَزِمُوا طاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُوا طاعَةَ الرَّحْمَٰنِ۔ یہ جملہ امام کہہ کے ہر زمانے کی جو تصویر سامنے رکھ رہے ہیں، بحث زمانے سے نہیں ہے، کیونکہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، لیکن جو اہل بیت کے ساتھ چلتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے، زمانے کو مزاج زندگی دیتا ہے۔ آپ بدل جائیں یہ حسن نہیں ہے، کیونکہ دین ایک ایسا نظام ہے جو آپ کو ایسا طبیب بناتا ہے کہ جو ہر زمانے کے لیے آئیڈیل کی شکل بنا لیتے ہیں۔ لہذا آپ بھی ہر زمانے کو دیکھ کے لوگ بے حجاب ہیں، ہم بھی بے حجاب ہوں گے، لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو ایسے لے کے جاتے ہیں، ہم بھی ایسے جائیں گے، لوگ ایسے جیتے ہیں، ہم بھی ایسے جیئیں گے۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ دوسرے ہی کہتے ہیں، یہ تو ماں باپ کی تربیت کی جو درجہ سے محفوظ کر دیا تھا، ورنہ اگر آپ نے صحیح سے جی رہے ہوتے تو شاید ہمارا فیصل اور ہو جاتا، آگا تک پہنچتے نہیں۔ ہمیں اسے سوچنا ہوگا۔ امام حسین کو اپنے دل میں جگہ دو، اہل بیت کو اپنی روح میں جگہ دو، اہل بیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ اگر ایسا آپ نے کیا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ امام حسین نے کربلا میں اپنے شیعوں کو سلام کہا تھا، اپنے شیعوں کو، اے میری بہن زینب میرے شیعوں کو میرا سلام کہا۔ یہ امام نے جملہ کیوں کہا تھا؟ بڑا بھروسہ کیا امام حسین نے اپنے شیعوں پہ۔ اپنے شیعوں سے مراد جو امام حسین سے زندگی کا سلیقہ سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، وہ امام حسین کے شیعہ ہیں، اور اتنے بھروسے سے سلام کہلوایا ہے۔ اور آج دلی یہ وہ سلام ہے، دنیا میں لوگ سلام کرتے ہیں، ان کا سلام خالی ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن آقا حسین نے آخری لمحے میں جو سلام کیا ہے قیامت تک کی نسلوں کے لیے ہے، اور یہ سلام آج بھی مصداق تلاش کر رہا ہے۔ خدا کرے وہ مصداق ہم اور آپ کو کتنا اعتماد کیا ہے، کیونکہ امام جانتے ہیں ہماری تحریک کو ہمارے شیعہ زندہ رکھیں گے، ہمارے خون کی حرمت کے تحفظ ہمارے شیعہ رکھیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں امام حسین کی مظلومیت پر آنسو بڑھاتے ہیں، وہیں امام حسین کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کی فکر کیجیے۔ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آج شب اربعین ہے، آہستہ آہستہ تو یہ 8 دن جو ہمارے یہاں عزاداری سے منسوخ مانے جاتے ہیں وہ آخری منزلوں تک پہنچ رہے ہیں۔ نہیں پتا اس دکھیاری ماں کو ہم بھروسہ دینے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے یا نہیں، جو ہر جگہ تلاش کر رہی ہے کہ میرے حسین کے عزادار کو نہیں پتا وہ ماں ہمارے درمیان کتنی پیچھے ہوتی آئے، جو دن بچے ہیں اس کی قیمت کو سمجھیں اور امام حسین پر آنسو بہائیں، اور امام حسین پہ صرف آنسو نہ بہائیں، امام حسین کے مقصد کو سمجھ کر اسے زندگی کا اپنی آئین نامہ بنائیں، منشور حیات بنائیں۔ تب کربلا زندہ ہے، کربلا نہیں زندہ ہوتی، کربلا اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنی تحریک کو آگے بڑھنے سے زندہ ہوتی ہے۔ ہم آزادہ لوگ اس کربلا کی تاریخ میں
جو واقعات ہوئے ہیں وہ بہت اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے، ایسے ایسے درد بھرے واقعات، تکلیف دہ حالات کہ ذرا بھی آپ کا تصور ذہن کا منتقل ہو جائے تو آپ کا دل ہوتا ہے۔ آپ کیسے کہیں گے؟ آپ دیکھیے کہ لوگ دنیا میں باہر کے مارے جانے پر بچوں پہ ترس کھاتے ہیں، بچوں پہ رحم کھاتے ہیں، لیکن کربلا میں باپ کو مارے جانے کے بعد یتیموں پہ رحم نہیں کھایا گیا ہے، بلکہ جناب سکینہ کو لوگ کرمانچی مار رہا ہے، کچھ کاموں سے گوشوارے کھینچ چڑھا ہے۔ ایک ہزاروں دنیا یتیموں پہ ترس کھاتی ہے، لیکن کربلا کے یتیموں پہ بعید نہیں احساس رہتا ہے کہ جناب سکینہ کا ذہن اس لمحے کی طرح منتقل ہوا ہو کہ جب جناب مسلم کی شہادت امام حسین کو ملی تھی تو جناب مسلم کے چھوٹے بچوں کو بلایا تھا، امام کو سروں پہ ہاتھ رکھا تھا، کہتے ہیں اس موقع پر مولا آپ بچوں کے سر پہ ہاتھ کو رکھ رہے کہ سکینہ نہ دیکھ رہے، ممکن ہے کہ جناب سکینہ یہ احساس کرے بابا دنیا میں لوگ یتیموں پہ ترس کھاتے ہیں، ارے یہ کربلا کی یتیمی کیسی ہے کہ لوگ بچے مارے اور اتنا فرمایا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیے کربلا کر کر محسوس کریں گے کہ وہ بچی جب ابا کے بچی کی دامن نہ چلتی ہے اور لوگ بجھانے کے لیے باپ کے اندر جو ترس آتا ہے بجھانا چاہتے ہیں تو بچی منع کر دیتی ہے، تم نہ محرم ہو۔ ایک بچی 4 سال کی ہے، منع کر دے تو پڑھنا اور بچی مقتل کی طرف پڑھی کیونکہ بابا کو گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا، مقتل کی طرف پڑھی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب سکینہ مقتل کی طرف پڑھی ہے تو ہوا تاریخ ہو چکی تھی۔ جب ہوا تاریخ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا، یہ ہوا تاریخ شاید اس مسئلے سے بھی ہو کہ جس حال میں ایک بیٹی باپ سے دیکھ رہی ہے، خدا نہ کرے اگر سکینہ نے وہ دیکھ لیا ہوگا منظر، چونکہ امام کا بدن مقدس سرزمین کربلا میں جو تھا تینوں سے چھلنی تھا، بدن میں سر نہ تھا، ایک بیٹی اور بابا کے بدن کو بدل سے بیٹی کو پیار ہونا جاتی، اس میں رات کے سنانے میں جب کوئی آواز بابا بابا ایک اس میں مبارک سے آواز آئے گی جس کے سہارے جناب سکینہ پڑھتی گئی اور جانے کے بعد سب رکھ کے سو گئی۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹا کیسے یاد رکھے گی؟ کہا جب تک آپ کے سنانے میں آواز دے رہی تھی ایک رات ادھر کیسے میرے بابا کو میں آ کے دیکھا تو اسی مدد سے آواز آ گئی میری لازمی سکینہ مجھے رہی۔ یہ ہزاروں رات کا سنانا ہے، زخموں کا مشاہدہ آسان نہیں ہوتا ہے، بدن کی کیفیت نہیں دیکھی جاتی، مگر یہی سکینہ کتنا کر پائیں گے۔ بس ایک دو منظر آپ کے سامنے رکھ کے میں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہی سکینہ دیکھیے راستے بھر کر پائیں گے، راستے بھر کر پائیں گے۔ زندان شام میں سکینہ کو بھرے دربار میں لایا گیا، بلایا گیا اور ایک جملہ کہا جاتا ہے، اے سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا۔ عزاداروں جو بچی 4 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی ہو، بابا کے سینے پہ سوتی رہی ہے، بابا کا سینہ نصیب نہ ہوا ہو، ارے بچی کو قرار کیسے آیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ اس بچی کو نصیب اذیت دی جا رہی ہے کہ میں نے سنا تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا، میری بابا کو بہت چاہتی تھی۔ کا کوئی شک ہے کہ جب مجھے یقین ہوگا کہ قسم تمہاری آغوش میں آ جائے، اے اللہ تعالیٰ قسم رکھا اور سر خدا کہتا ہے کہ 4 سال کی یتیمہ اپنے بابا سے پہلی بار ملاقات کر رہی ہے تو سچار سے ملاقات کرے منتا کرنا سر اے اللہ تعالیٰ بچی نے کس ڈر کے ساتھ یہ جملہ کہا بابا یقین نہیں واقعی محبت کا امتحان میرا ہے، اے بابا اندر سر نہیں آگوش میں آ جائے اتنا کہنا تھا۔ ارے
سر آہستہ آہستہ بلند ہوا، سر آہستہ آہستہ بلند ہوا، جناب سکینہ کی آواز سنا۔ جب بچی پہلی بار بابا سے ملے گی تو مجھے بتائیے کیا کہے گی؟ جب سے بابا کا سر جدا ہوا اپنے بابا سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ پہلا موقع ہے جو جناب سکینہ کی آنکھوں میں بابا کا سر آ رہا ہے۔ ارے جیسے ہی ایسا آیا جناب سکینہ نے سینے سے لگایا، چہرے پہ چہرہ رکھ دیا اور فریاد کرے بابا، ارے آپ کے چہرے پہ کس نے آپ کے خون سے بنا دیا ہے؟ اے بابا آپ کے گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ اے بابا کس نے مجھے یتیم بنایا؟ یہ بچی فریاد کرتے کرتے جملے کہتی ہے بابا سنیے بابا، ارے آپ کی شہادت کے بعد ارے مجھے تباہی کریں گے بابا، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے دامن میں آگ لگی، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد جو پیشوانے بڑے اہتمام سے کرنا ہے، اے بابا اس طرح سے میرا دل سے کھینچا گیا کہ ابھی تک سکینہ کے لوگ سکون جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ بنا لے محمد کا ہمارے سے مختصر عمل قبول فرما۔ خدایا جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، خدایا جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما، خدایا یہ مومنین مومنات جو حاجتیں جو تمنائیں لے کر آئے ہیں، خدایا ان کے حق میں مفید ہو شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا تیرے حسین کے عزادار دنیا میں جہان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا تیرے حسین کے لیے دنیا میں جہاں بھی لوگ اہتمام کر رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر۔ خدایا تجھے واسطہ بنا لے محمد کا پنچ میں جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما۔ خدا جو بیمار ہیں جن بیماری دو چار ہوں، بہت سے لوگ دعا کے لیے کہا